ہے، لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ گھر میں احتیاط کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے NCC کی میٹنگ سارے صوبوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا، لیکن SOPs کے ساتھ. اس میں آج خاص طور پہ یہ جب کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کمیونٹی، اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہاسپٹلس کے اندر، میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لاک ڈاؤن کھولنے کا، تو مجھے پتہ تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز، فرنٹ لائن ورکرز جو ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا، زیادہ مریض ہاسپٹلس میں جائیں گے، اور جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر، وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز. تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے اسٹیٹمنٹس بھی دی. تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے. تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فنومنا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے. کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں، اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح ہی کرتے تھے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملک کی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی، تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو
ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے. کیا میں اب اپنے میڈیکل کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لاک ڈاؤن رکھیں. آگے 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا 1 مہینہ اور رکھتے اور پھر 1 مہینہ اور رکھتے. یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے. یہ تو پاکستان ہے جس کے اوپر ابھی میں آنے لگا ہوں. آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے, اور پیسے کا بھی میں موازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے $8 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے اس لاک ڈاؤن سے, جو بزنسز ہیں. امریکہ نے $2,200 ارب کا پیکج دیا ہے. جرمنی نے 1,000 یوروز کا پیکج دیا ہے. جاپان نے $1,000 ارب کا پیکج دیا ہے. تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں. تو ہم کیا لاک ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں اتنی دیر تک؟ لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنا نے کیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ میں آپ کے سامنے اب یہ اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں. ہماری لیبر فورس سروے, یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے. 2017 اور 2018 میں ان کی سروے کے مطابق 2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے محنت کش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. یعنی وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2.5 کروڑ ایسے لیبر ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں, یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں. یہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں. جب کہ ہم نے سب کچھ بند کیا, ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے, ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب یہ اگر 2.5 کروڑ وہ مزدور ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی, تو اس سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں. اگر گھر میں آپ ایک پورے گھر میں 6 کی بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے وہ 15 کروڑ ہیں. تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں. کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے, اور ابھی یہاں ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ ملک نہیں کر سکے. جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پہنچایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے, جو ہم نے 12,000 روپے پہنچائے ہیں, وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی, اپڈیٹ دیں گی. تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں, اور یہ کتنی دیر 12,000 روپیہ ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا. تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے, یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے. یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا, کیسز بڑھنے ہیں ابھی. یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں, ہماری جو NCOC جو ہمارا جو ایک ایسا اللہ کا مجھے بڑا فخر ہے اپنے, ہم نے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے, سارے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے, جو ہر روز میڈیکل رپورٹس لیتا ہے. ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں
کہ ملک میں کورونا کی کدھر جا رہی ہے، کدھر بڑھ رہی ہے، کس طرح بڑھ رہی ہے، باہر سے کتنی ہے، ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے، وہ پوری اسیس کرتی ہے. پھر ملک کا جائزہ لیتے ہیں، پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکرٹری سے، چیف منسٹر سے پوری کوآرڈینیشن کر کے ہم چل رہے ہیں. اور یہ بڑا کامیاب ادارہ ہے. میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس، ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں، ہفتے کی کیا ہے، مہینے کی کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی، ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کے کیسز بڑھیں گے ابھی. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مجھے ایز پرائم منسٹر 10 دفعہ سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے وہ لوگ، وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شاید اکانومی کو بچا رہے ہوں، ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ اب کھولیں. تو میں صرف آپ کو اب یہ اپڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو ڈاکٹر ظفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنایا ہے، وہ بتائیں گے. اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، کرونا کے اوپر، تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگی ہے کرونا کی طرف، تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن کیمپینز ہیں، جو بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں، وہ 50% کم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس پولیو، ایک پاکستان 2 ملکوں میں دنیا میں جدھر ابھی پولیو کی وائرس بھی ہے، اس کی ہم نے کیمپین کرنی. 2 کیمپین، ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے جو ہم نے اسٹیپس اٹھائے، مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے مسئلے مسائل ڈیولپڈ ملک، امیر ملکوں کے اندر آئے، مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں. ہماری پروجیکشن کیا تھی؟ میں نے جب آپ سے 24 اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ 14 مئی تک پاکستان میں جو کیسز، کرونا کے کیسز جو انفیکٹڈ ہیں، جو پازیٹیو کیسز ہیں، وہ ہونے تھے 92,695، اور جو اموات ہونی تھی، جو فوتیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، وہ 1,324 ہونی تھی. یہ ہماری 24 اپریل کو پروجیکشنز تھی. 52,000 ہماری انفیکشنز ہونی تھی، اور جو اموات ہونی تھی وہ 1,324. اب 14 مئی جو ہم نے جو پرسوں گزری، اس میں ہمارے کیسز انفیکٹڈ کتنے ہیں؟ 35,700، اور ہماری فوتگیاں ہوئی ہیں 770. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پروجیکشنز تھیں، اور یہ دنیا کے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پروجیکشن سے نیچے جا رہے ہیں. اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہ ہیں، ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ بڑھیں گے کیسز، یہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں. لیکن ہم جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے، ہم انشاءاللہ ہماری جون کے اینڈ تک ہماری جو ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں، وہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی، اور اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹل میں جائیں گے. اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا
جو وائرس کی جو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر 100 مریض میں سے، ہر 100 وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے، ان میں سے صرف 4 یا 5 کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ، جب 50,000 سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹل جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی، اور وہ پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹل کے انٹینسو کیئر کے اوپر. ہاسپٹل میں وہ جدھر وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور انٹینسو کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ بھی بعد میں آپ کو ڈاکٹر ظفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں، مسلسل اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو انٹینسو کیئر ہوتا ہے، جس کا ایک بسترا جو انٹینسو کیئر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کافی اسپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسو کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف اسپیشلسٹ دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. اب آگئی بات کہ ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی. میں حماد اظہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں اب کھولتے جا رہے ہیں SOPs کے ساتھ. اور وہ جو SOPs ہے، یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں، SOPs کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں، یہ شرائط ہے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے، تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے. میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان SOPs کے اوپر چلنا. ساری قوم کو میں کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ دیکھیں، اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں، اگر ایک دم اس سے زیادہ بڑھتے ہیں کیسز، تو ہو سکتا ہے جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے. اگر ہم نے مثلاً دیکھا کہ کہیں فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ایک دم، تو فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا. تو آپ سب کو، جو مالک ہیں فیکٹری کے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو SOPs ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں. آپ اپنے اوپر ڈسپلن کریں، ذمہ داری لیں، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا، تاکہ کاروبار شروع ہو، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب 2 ہفتے اور 1 مہینہ اور یہ جو بھی 1 سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر، شہریوں کے اوپر، کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں، ہم کیسے یہ SOPs کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی بندوبست کرتے رہیں اور کرونا کو بھی تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی، میں نے آپ کو بتایا ہے، جو لوگ متاثر ہیں اس سے، وہ تقریباً 15 کروڑ لوگ متاثر ہیں لاک ڈاؤن سے. تو وہ بھی ان کو بھی ہم نوکریاں ملتے رہیں، وہ بھی کام کرتے رہیں، کیونکہ کوئی بھی ہم 15 کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی، کاروبار چلے گا. تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے اپیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے. ادھر میں جو ہمارے جو 10 لاکھ سے زیادہ ٹائیگر فورس بنی ہے، میں آپ سب ٹائیگر فورس کو، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں، آگاہ کریں پبلک کو. آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلوائیں کہ جب تک پبلک خود احتیاط نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے، نہ اتنے جیل ہیں، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ٹرانسپورٹ، ابھی تک ہمارے کئی صوبوں کے اندر یہ خدشہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے، ڈسٹرکٹ میں انٹر ڈسٹرکٹ کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی. میں پھر سے، کیونکہ ہم سارا کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں،
ہماری NCOC ہر روز ملتی ہے، اور پھر NCCs میں جدھر سارے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں. وہ جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا، تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی. میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہے وہ ہمارا غریب طبقہ ہے. تو جو ٹرانسپورٹ ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہ تو ایک غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے. ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ابھی بھی، ہم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، لیکن ایک غریب آدمی، ایک مزدور، وہ تو جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں. کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے، دیہاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے، کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے، اب اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں، سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پہنچا رہے ہیں. اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. اگر امریکہ جیسی جگہ جدھر 2,000 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی، اگر یورپ جدھر یورپ کے اندر ایک دن کے اندر 800 لوگ، ابھی بھی 500 لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی، ایئر ٹریول بند نہیں کی، ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا اثر پڑے گا، اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں. میں آخر میں جو پہلے پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے. جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں، میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فنڈ ہے، جس طرح میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر، اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا، بے روزگار ہوا ہوں، تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں، جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں، ہم نے ویریفائی کیے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرا کا، ہم چیک کرتے ہیں. وہ چیک کر کے جو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے. اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ 1 مہینے تک. ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح ہم چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسز زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا. خاص طور پہ کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پہ کوشش کی ہے ہر قسم کا انسینٹو دیں تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، مزدوروں کو روزگار ملے. ہم سب جانتے ہیں، دنیا اس وقت جانتی ہے کہ جو اس وقت فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور جو میڈیکل سٹاف ہے. جتنی بھی ہم آپ کو یہ ایشورٹی دلوا سکیں کہ اس پہ گورنمنٹ قوم ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو میں صرف جو ہماری تیاریاں یعنی جب سے یہ کرونا شروع ہوئی، پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم تھا ہم سب جانتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ کافی پیچھے رہ گیا. کہ جب جس ملک کے حکمران اپنا چیک اپ بھی باہر دنیا میں کروانے جاتے ہیں، اس ملک کا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہم نے تب سے کام کیا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، جو کیپیسٹی بڑھائی، جو ہم نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی یہ پہلے تھی نہیں، پھر جو ICU اس کی کیپیسٹی بڑھائی، اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے لیے، یہ میری گورنمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے
ایک تو کہ اس ملک کا جو غریب لیبر طبقہ دیہڑی دار جو ان کے اوپر گزر رہی ہے، اور ابھی جو ڈاکٹر ظفر نے بات کی کہ یہ جتنی بیماریاں اس وقت پاکستان میں جو جانیں لیتی ہیں، مثلاً یہ گندے پانی پینے کی بیماری سے بچوں کو، یا بیچاری جو خواتین جو پریگننسی پہ مرتی ہیں، اور یا یہ جو ٹی بی کی بات کی، اور یہ پولیو، یہ سارا غریب طبقے کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اور جتنی ہم غربت بڑھتی جائے گی، اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور ساری دنیا میں جن غریب ملکوں کے اندر اس سے غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب غربت بڑھے گی تو ان بیماریوں سے اور زیادہ ہمیں فکر ہے کہ ہمارے غریب طبقے میں اموات ہوں گی۔ لیکن اس کا جو دوسری چیز ہمیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہے ایجوکیشن۔ ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور جو ایک ملک تو بڑھتا ہی تعلیم کی وجہ سے آگے۔ تو اس میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے باقی صوبوں سے کہ ہم نے اب یہ کیا کرنا ہے، کیسے کھولنا ہے۔ امپورٹنٹ ہے کہ ہم، جس طرح میں نے کہا کہ یہ سال تک تو اب کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، یہ کرونا کہیں جانے نہیں لگی ایک سال تک۔ تو اس میں ہم نے اب سوچنا ہے، طریقے اختیار کرنے ہیں کہ ہم نے اب اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے تو وہ پھر اور طریقے سوچنے پڑیں گے۔ اور باہر بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے، اور دنیا سے ایکسپیرئنس بھی آ رہا ہے کہ مثلا سویڈن بالکل ایک مختلف راستہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اگر ہم نے ایک سال اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے، اپنے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا بھی دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گا ثانیہ آپ پلیز جو اپڈیٹ دے دیں، جو میں اس میں بھی مجھے بڑا فخر ہے اس پروگرام کے اوپر کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ، اتنی شفافیت سے، اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے کم ٹائم میں کبھی بھی، پاکستان تو چھوڑے، شاید ہی آپ کو کوئی ملک ملے جس نے اتنی تیزی سے پیسہ دیا ہے۔ معید اب آپ سے میں ایک چیز چاہتا ہوں، بڑا مختصراً بتا دیں کہ جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان، تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں، ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوآرڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تھنک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائسس سے، ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو۔ تو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں، انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی آرگنائز طریقے سے نکل رہے ہیں، یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے۔ لیکن اب تک جدھر پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو بھی بتایا، تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو پیسہ پہنچا دیا اس مشکل وقت میں۔ اگر یہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی آرگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دیہڑی دار بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوآرڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ افیکٹ ہو، تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھی۔ رمضان جیسے وقت میں جب عموماً
اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدھر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھی۔ اور میں اپنی اکنامک ٹیم کو بھی یہ بھی داد دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گری، ہم نے اپنے لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں، سارے بر صغیر میں دیکھ لیں 40-50% زیادہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے پاکستان کی بنسبت۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی، بجلی کا انہوں نے جو ابھی حماد نے بات کی کہ چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے، اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے، ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے، کتنی اموات ہیں، کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنے ہیں، ایک پورا نیشنل کوآرڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے۔ لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں، اب سے لے کے یہ سال کے اینڈ تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے۔ کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائسس سے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں، آپ جتنی احتیاط کریں گے، اور میں جو ٹائیگر فورس ہے، میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلوانا چاہیے۔ پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو ہم اپنی ذہن حکمت استعمال کر سکتے ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم عقل سے کریں۔ اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ہم جتنی احتیاط کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا، ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے، ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ دوسری چیز، جتنی ہم احتیاط کریں گے، ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں، وہ خود احتیاط کریں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم تو ساری فیملی رہتی ہے، تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط، کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے، جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے۔ اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے، میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے، اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ عید مختلف ہے۔ اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے، لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے۔ اور پھر میں ختم کروں گا، جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں، جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں۔ شکریہ، اور پاکستان پائندہ باد۔